پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا ہے بارگاہ قدوس میں کہ رب کائنات آج کی اس عظیم حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں انتظامیہ تحریک منہاج القرآن عباراقی کین کے صدر محمد ایاز صاحب، محترم محمد فیصل ملک صاحب، علی حسنین صاحب، محمد حنیف مغل صاحب اور برادر مکرم محمد انعام الحق صاحب، ان تمام احباب کو ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس عظیم خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے دن رات محنت کی، دعوتیں دیں، توجہ کی، اور اشفاق خان صاحب اور عمران بیگ صاحب جو ہماری کمیٹی کے حصہ ہیں وہ موجود نہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آج کی یہ بابرکت محفل جس میں الحمدللہ اہل تشیع کے جملہ احباب اپنا پروگرام شام غریباں چھوڑ کر آج منہاج القرآن میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک پیغام ہے محبت کا سب کے لیے کہ حب محمد مصطفیٰ اور حب آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب ایک ہیں۔ الحمدللہ بھائی خسرو صاحب بھی یہاں جمع ہیں، جامع مسجد فاروق اعظم کے صدر وہ بھی یہاں موجود ہیں، یو کی مسجد کے امام علامہ طاہر جمال صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست، اور جناب نعیم خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ منہاج القرآن ایک ایسا گلدستہ بنا دیا ہے، پورے جاپان کے جو الحمدللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی میرے مائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ میں سب کو ایک ایک کو اس بابرکت اور پاک مجلس میں تشریف لانے پر صمیم قلب سے اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ شام بڑی عظیم شام ہے، نہ یزید کا ستم رہا، نہ یزید کا ستم رہا، نہ ہی زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا ستم رہا، نہ رہی زیاد کی وہ جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیوں کہ پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی۔ جو آج نماز کربلا میں میرے آقا حسین نے ادا فرمائی، اسی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جوں اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے، سجدے میں سر رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستان محترم، ہم اس حسین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی۔ کون حسین؟ جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، میدان کربلا میں شہادت خرید لی، نانے کے اس نواسے نے امت خرید لی۔
نانے کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ ایک بار سب مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اونچی آواز میں ہدیہ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ دوستان محترم، آج کی ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی کم و بیش 1 گھنٹے پہ جاری رہے گی، اور اگر 1 گھنٹے سے زیادہ بھی چلی جائے تو ایڈوانس معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں جب بھی ان کی بات کرتا ہوں واللہ میں جب تک اپنے آپ کو اس کربلا کے میدان میں محسوس نہ کروں مجھ سے بات ہوتی نہیں ہے۔ رات امام بارگاہ میں ہمارے ایک دوست بلال صاحب نے کہا کہ میں لکھ نہیں سکتا، میرا قلم میدان کربلا میں آ کے رک جاتا ہے، یقیناً ہر کسی کا رک جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے سر جھکا کے سلامی پیش کرتے ہیں، مگر چونکہ میرا وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آج کی شب عاشور میں شام غریبہ میں وہ سفر جو کربلا سے شام تک میرے آقا کی اہل بیت نے کیا، انشاءاللہ تعالی اس میں سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے پھر بازار دمشق تک بھی جائیں گے، دربار یزید تک بھی پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ واپس کربلا اور پھر مدینہ کیسے پہنچا انشاءاللہ تعالی اس پر میں بات آخر پہ جا کے رکھوں گا۔ مگر اس سے پہلے جیسا کہ تحریک منہاج القرآن کا ایک اسلوب ہے، ہر چیز کی بنیاد اللہ کے قرآن پہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں وحی بھیجی اپنے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل اے میرے مصطفیٰ آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ دیکھیں قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اور سارے کا سارا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ کیوں؟ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، نہ اللہ کا وجود ہے، نہ اللہ کی آواز ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب رب کائنات نے جب اپنا کلام بندوں کو دینا چاہا، ہدایت کا نور بندوں کو دینا چاہا، تو رب کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے بات کرنی ہے بندوں سے، میں نے کلام دینا بندوں کو، میں رب ہوں، نہ میں زبان بنا سکتا ہوں، نہ میرا جسم ہے۔ مصطفیٰ یوں کرتے ہیں، زبان ایک رکھ لیتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اسی زبان پہ کبھی تو بولنا، کبھی میں خدا بولوں گا، جب میں بولوں گا قرآن بنے گا، جب تو بولے گا حدیث بن کے چلا جائے گا۔ زبان ایک ہے، بولنا خدا کا بھی اسی پر ہے، مصطفیٰ کا بھی اسی پر ہے۔ فرمایا مصطفیٰ میں تیری زبان سے بولوں گا، زبان تیری کلام دونوں کا ہوگا، کبھی تو بولنا کبھی ہم بولیں گے۔ جب سارے کا سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے نکلا، پھر رب کائنات نے یہ کیوں فرمایا قل مصطفیٰ تو کہہ دے۔ توجہ رکھنی ہے، یوں تو سارا کلام انہی کی زبان سے، پھر اس کلام میں آ کے رب کائنات نے کل کیوں فرمایا؟ کل مصطفیٰ تو فرما دے، کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ رسالت پر اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تمہارے سامنے 63 سال کی زندگی گزار دی، لوگو میں نے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، بدلے میں تم نے مجھے پتھر مارے، میرا گھر بار چھینا، کبھی مجھے مجنوں کہا، کبھی مجھے شاعر کہا، کبھی طائف کی وادیوں میں بلا کے پتھر مارتے رہے، کبھی میرے سر میں کوڑا ڈالتے رہے، کبھی میرے رستوں میں گاندے بچھاتے رہے، مگر میں پھر بھی تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہا۔ میں نے تمہارے تانے بھی سنے،
تمہاری تکلیفیں بھی اٹھائیں، تم جہنم کے کنارے پر تھے، میں تجھے ایمان کی دولت دے کر جنت، میں نے تم میں سے کئیوں کو جنتی کر دیا، جنت کی بشارتیں دے دی، اور میں اس دین پر یہ جو تمہیں دین دیا، یہ جو دین کی نوکری کی، لا اسألکم، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، تم کیا دو گے؟ تم تو خود سوالی ہو، ارے تم تو خود منگتے ہو، میرا تم سے کوئی سوال نہیں۔ کل، یہ تاکید کے لیے مصطفیٰ تو انہیں فرما دے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا ہے تو احسان ہو گیا، نہیں، دین مصطفیٰ کا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا احسان ہے تم پر جو تمہیں دین عطا فرما دیا۔ یہ جو لفظ کل، دیکھیں میں نے کہا سارا قرآن زبان رسالے سے ادا ہوا، مگر کل کیوں لگایا؟ یہ کل کا ایک فلسفہ ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات جب کسی کام میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے پھر لفظ کل فرما دیتا ہے۔ جیسے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا، فرمایا قل هو اللہ احد، پیارے مصطفیٰ تو فرما دے اللہ ایک ہے، حالانکہ کلام اس کا، بندے اس کے، خدائی اس کی، وہ خود بھی کلام کر سکتا تھا، مگر فرمایا کل، مصطفیٰ تو فرما، مولا میں تیری خدائی کی بات کیوں کروں، خدائی تیری، بندے تیرے، فرمائے مصطفیٰ کل تو فرما، جب تو کہے گا اللہ ایک ہے، پھر قیامت تک مجھے خدا ماننے کے لیے ایک طریقہ، ایک دستور، ایک رستہ طے پا جائے گا، جس میں مجھے خدا ماننا ہے پہلے تجھے مصطفیٰ ماننا پڑے گا، پہلے تیری زبان پہ یقین کرنا پڑے گا، قل تو فرما۔ کیوں کہ مصطفیٰ میں چاہوں تو بندوں سے بلا روک ٹوک کلام کروں، یہ میرے بندے، میں ان کا رب، میں ان کا خالق، میں ان کا مالک، مجھے روک تو نہیں سکتا، مجھے ٹوک تو نہیں سکتا، مگر مصطفیٰ میں رب ہو کر تیرے بغیر ان بندوں سے بات نہ کروں، یہ بندے ہو کر تیرا در چھوڑ کر مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کل تاکید کے لیے تو انہیں پتہ چل جائے مصطفیٰ تیرے بغیر رب نہیں ملتا۔ قل هو اللہ احد، یہاں بھی وہی کل کا فلسفہ ہے، تاکید کے لیے، لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں سب کچھ دے دیا، اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر لوگوں میری قرابت سے مودت کرنا، میری قرابت سے مودت کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، یہ قرابت کی محبت بھی مانگی تو وہ بھی ہمارے لیے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے، قال لما نازلت هذه الآیہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگوں میں تم سے تبلیغ رسالت پر اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے محبت کرنا، تو ہم صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ آقا اس آیے سے مراد کون ہیں؟ قال علی و فاطمہ و ابناہما، میرے آقا نے فرمایا میری قرابت سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا، علی شیر خدا، ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میری قرابت میں کون ہے؟ ایک علی، ایک فاطمہ الزہرا، ایک حسن اور حسین، ان سے محبت کرنا۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے نقل فرمایا معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل فرمایا، مودت کی بات کی ہے، محبت نہیں مانگی۔ غور کرنا ہے، اللہ نے مودت مانگی، محبت۔ اب محبت اور مودت کا معنی یوں سمجھنے جیسے مچھلی ہے، مچھلی اگر پانی سے نکال دے زندہ رہے گی؟ بولیے، مر جائے گی، کیونکہ اس کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مودت یہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر انسان ختم ہو جائے، فرمایا میری اہل بیت کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہو گے۔ اور یہ مودت مانگی کس لیے؟ فرمایا لوگوں یہ بھی تم سے اس لیے مانگ رہا ہوں، میں نے جو تمہیں دولت ایمان دی ہے، تمہیں ایمان کی اور اسلام کی میں نے پہچان دی ہے، لوگوں یہ ایمان بچے گا تب
جب میری آل سے محبت کرو گے، یہ ایمان بچے گا تب جب میری آل سے مودت رکھو گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی مودت دل سے نکل جائے اور تمہارا ایمان بھی نکل جائے۔ جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شام صبح حاضر رہتے۔ رات کو جب میرے آقا بیدار ہوتے، حضرت ربیعہ بن کعب پانی کا لوٹا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے، خدمت کرتے۔ خوش قسمت لوگ تھے، یہ نوکریاں صحابہ کرام میں سے کئیوں کو ملی۔ حضرت بلال کو مؤذن کی نوکری ملی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے نوکری دی تھی کہ ابو ہریرہ میں جو کہوں وہ لکھ لیا کرو۔ ایک دن عرض کی آقا یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھا دی۔ میرے آقا نے ہوا میں سے یوں بھر کے چادر میں ڈال دیا، فرمایا اس کو جمع کرو لے جاؤ۔ فرماتی اس دن سے لے کر آج تک اللہ کی عزت کی قسم میں جو بھی سنتا ہوں مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی نوکری میں رہتے، مسواک اٹھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے پانی کے لوٹے بنا کرتے اور کبھی نالین اٹھایا کرتے۔ میرے آقا جہاں جاتے عبداللہ ابن عباس میرے آقا کے جوتے اٹھایا کرتے۔ وہ جوتے اٹھانے والوں کو امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا دیا۔ ربیعہ بن کعب لوٹے بھرتے ہیں۔ آج آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوبن پر ہے، صبح تہجد کے لیے بیدار ہوئے فرمایا ربیعہ سل، اور دوسری چیز میں فرمایا سلنی، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا تجھے دے دوں گا۔ توجہ رکھنی ہے، اتنا بڑا سوال وہی کرے گا جو دے سکتا ہے، جو دے نہیں سکتا وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں کرتا۔ سل، مانگ، جو جی میں آتا مانگ لے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے یا رسول اللہ انی اسألک مرافقک فی الجنہ، آقا اگر دینا ہے تو یہی نوکری مجھے جنت میں بھی عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ جنت میں جاؤں تو آپ کے لوٹے برتا رہوں، نوکری بھی مانگی۔ حور و غلمان والی جنت نہیں چاہیے، جنت وہ چاہیے جہاں آقا آپ کو۔ فرمایا او غیر ذالک، دی اور بھی کچھ مانگ۔ یہ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، اور بھی کچھ مانگ۔ عرض کی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد۔ یا رسول اللہ کا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ میرے آقا نے جنت دے دی، جب جنت دے دی نوکری دے دی، فرمایا ربیعہ اب دیکھ سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، جنت کا تجھے مالک بنا دیا، مگر دیکھ نماز پڑھ کے آنا، نماز بھی پڑھنا۔ جنت دی ساتھ نماز کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح میرے آقا میں لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت مل گئی، مگر سنو ایمان بچے گا تب جب میری آل سے محبت کرو گے، میری آل سے مودت، میری قرابت سے مودت کرو گے، تمہارا ایمان بچا رہے گا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث پاک کو امام احمد نے نقل فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، امام حیثمی نے۔ آقا علیہ السلام فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، لوگوں میں تمہارے درمیان اپنے بعد اپنے دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دو نائب تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض، ایک تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آسمان سے زمین تک ایک رسی کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب کو میرے بعد اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑنا۔ وَإِطْرَةِ أَهْلَ بَيْتِي، اور نہ میری عطرت اور میری اہل بیت کو چھوڑنا۔ میرے آقا فرمایا اِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، میرے آقا نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت دنیا میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے، دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اپنی کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ ادھر اہل اطراعتی کا لفظ آیا، ادھر سنت کا لفظ آیا، اب اس میں تعارض آ گیا ہے۔
تعارض کوئی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ میرے آقا نے ایک جگہ پہ فرمایا اطرتی، میری آل، میری اطرت، اور ایک جگہ پہ فرمایا سنت، ایک ہی ہے، ادھر بھی کتاب اللہ ادھر بھی کتاب اللہ۔ کیوں؟ میرے آقا میں لوگوں اللہ کی کتاب میں تو شک ہو نہیں سکتا، اس میں تو رد و بدل کر کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب تو قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ ہاں اگر میری سنت میں اور میری اہل بیت میں تمہیں فرق نظر آ جائے، میری سنت تلاش کرنا چاہو، تمہیں میرا طریقہ، میری سنت نہ ملے تو میری اہل بیت کا دامن تھام لینا۔ میرا حسین میری چلتی پھرتی سنت ہوگا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا میری چلتی پھرتی سنت ہوگی۔ جاؤ اگر میری سنت میں اختلاف پاؤ تو میری اہل بیت کا دامن کو تھام لینا، تمہارے اختلاف مٹ جائیں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں میں عطا فرمائیں، اور تیسری حدیث جو اس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابن زیاد نے امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، اس صحابی رسول نے اس کو للکارا تھا، خبردار بدبخت، میں صحابی رسول ہوں، ان لبوں کو چھڑی نہ مار، میں نے ان لبوں پہ لب مصطفیٰ لگتے دیکھے ہیں۔ دوستان محترم، انہوں نے روایت کیا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگو انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو امر، دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان اتبعتہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے اگر ان دونوں کو تھام لو گے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ ہما کتاب اللہ، ان میں اول اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ اِطْرَتِي، دوسری میری اہل بیت اور میری اطرت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا أَتَعْلَمُونَ عَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، لوگو کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ ولی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ، ثلاث مرات، تین بار سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں آقا، نام نام نام، حق ہے حق ہے حق ہے، ہمارا تن من دن، ہماری جان آپ کی، آپ ہمارے ولی، آپ ہمارے مالک، آپ ہمارا سب کچھ۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا، علی شیر خدا کو پکڑا، منبر پہ ساتھ کھڑا کیا، میرے آقا نے فرمایا سنو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت علی شیر خدا کے سپرد فرما دی۔ اور تھوڑا آگے چلتا ہوں، بنیاد احادیث پہ رکھی، اور احادیث بھی وہ دے رہا ہوں جن کی ایک حدیث میرے پاس 70 حوالے ہیں، جو ایک حدیث پڑھوں گا چونکہ وقت کم ہے وہ سارے حوالے دے نہیں سکتا، بعد میں لینا چاہیں تو میرے پاس لے لیں۔ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاد محترم نے یہ ایک کتاب لکھ دی ہے، اس کا نام ہے عرفان السنہ۔ یہ ساری کتاب مناقب پر ہے، صحابہ اہل بیت کے مناقب پر یہ پوری کتاب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان ابی ہے اپنے باپ سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب علیہ من نفسہ، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے جب تک پیار نہ کرے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے پیار نہ کرے، اپنی طرف سے بڑھ کر میری طرف سے پیار نہ کرے، اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے پیار نہ کرے، وہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ جس نے مومن بننا ہے اسے مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنی ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، امام دہلوی نے حدیث پاک کو نقل کیا، میرے آقا نے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ،
میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا رکھا. کیوں رکھا؟ فرمایا ان اللہ فاطمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو جہنم سے آزاد فرما دیا. اس کا نام اس لیے رکھا کہ فاطمہ جو جہنم سے آزادی دلانے والی ہو، وہ فاطمہ محبیہا عن النار، اور فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے آگ سے آزاد فرما دیا. جو محبت کرے گا وہ آگ سے بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے دور ہو جائے گا. اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا حشر کیسا ہوگا، ان کا حشر کو کیا مقام ہوگا. حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا. اور امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا. فرمایا ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ، میرے آقا علی سب سے پہلے جنت میں 4 لوگ جائیں گے. اول اربعۃ یدخلون الجنہ، سب سے پہلے جنت میں 4 لوگ جائیں گے. انا، میں، وانت علی، تو، میں، تو، والحسن والحسین، اس کے بعد حسن ہوگا، پیچھے حسین آگا. آگے میں ہوں گا علی، پیچھے تو ہوگا، پیچھے حسن ہوں گے، پیچھے حسین ہوں گے. وازارنا خلف ظہورنا، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی. وازواجنا خلف ازارنا، اور ہماری ازواج، ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی. وشیعتنا ان ایماننا وان شمائلنا، اور ہمارے شیعتنا ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہمارے دائیں جانب ہوں گے. ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. یہاں یہ لفظ پہ غور کریں، شیعتنا ہمارے شیعے، ہمارے چاہنے والے. جو حسین سے محبت کرتا ہے، دیکھیں کسی ایک کا حق نہیں ہے، فقط اہل تشیع کا حق نہیں ہے. حسین سے محبت سب پر لازم اور واجب ہے. حسین کی محبت میں رونا یہ جنت ہے. حسین کی محبت میں اگر کسی کے 2 آنسو نکل گئے، واللہ اللہ رب العزت اس کا دل بھی پاک کر دے گا، اس کی آنکھیں بھی پاک کر دے گا. اور پھر فرمایا ان علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا کو خطاب کیا. روایت کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں سے حدیث پاک کو نقل کیا. فرمایا قال یا علی، میرے آقا نے فرمایا اے علی، ان اللہ غفر لک، علی اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. غفر لک، اللہ نے علی تجھے بخش دیا ہے. والے ذریتی کا، تیری پوری ذریت کو بخش دیا ہے. اللہ نے تجھے بھی بخش دیا، تیری ذریت کو بھی. والی والدہ کا، تیری پوری اولاد کو بخش دیا ہے. لأہلی کا، تیرے گھر والوں کو بخش دیا ہے. والے شیعتی کا، تیرے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے. والے شیعتی کا، تیرے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے. والے محبی شیعتی کا، اور تیرے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے. غور کریں، 2 بار آیا لفظ. پہلے فرمایا والے شیعتی کا، تیرے چاہنے والوں کو، پھر فرمایا والے محبی شیعتی کا، تیرے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو. ہم کہتے ہیں علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. ان کو بھی بخش دیا. فابشر، علی تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ جو بھی تیرے ساتھ جڑ جائے گا اللہ نے سب کو بخش دیا. کتنا بڑا مقام ہے. اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے روایت کیا اور اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے امام طبرانی نے معجم اوسط میں، معجم کبیر میں، اور پھر اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے آقا میری اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہو. نوح علیہ السلام کی کشتی ہو. من راکب فیہا نجا،
جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غارے کا، اور جس نے اہل بیت سے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اہل بیت سے جس نے بھی اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور دوستان محترم، پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان علیہ، ہم نے چونکہ دین کو سمجھا نہیں، ہم نے فقط سنا ہے، دین کو سمجھیں، حق کو سمجھیں، جانیں، پرکھیں۔ آقا علیہ السلام کی احادیث یہ ہمارے پاس سند ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سنی تھی، اس لیے ہر صحابی اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ یہ تاریخ کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ڈال کے لوگوں کو لڑا دیا گیا، اللہ گواہ ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتی، ابا جان میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا بیٹی پوچھو۔ عرض کہ ابا جان میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا، میں نے پوچھنا چاہا، آج سوال کرتی ہوں ابا جان آپ ہر وقت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، کون پوچھ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا عقیدہ جاننا چاہتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بیٹی عائشہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بیٹی میں ابوبکر کا امام یہ ہے، تکتا علی کے چہرے کو ہوں، کرتا عبادت رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اس کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو جس نے یہ حدیث دی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اختلاف مٹا دیتی ہے، اختلاف کیسا، لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا؟ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، مانتے ہو؟ جہاں میرے آقا دفن ہو جائیں، اللہ کی قسم وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ، اور جو مٹی جس میں مصطفیٰ کو لگ جائے وہ عرش بری سے بھی اعلیٰ۔ جہاں میرے آقا رہیں وہ جنت، بولیے وہ جنت، جنت کا ٹکڑا۔ تو پھر جانو ابو بکر عمر کہاں ہیں؟ وہ کہاں دفن ہیں؟ ہمیں تو مر کے شاید مٹی نہ ملے، مگر انہیں اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ جب وہ ہے جنتی پھر لڑائی کیسی؟ ہمارا جھگڑا ہے نہیں، ہمیں کسی نے حق بتایا نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں کسی نے بات کی کہ یہ چاندی جو ہے، یہ تلوار کی مٹھ پہ چاندی چڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا نعم جائز ہے۔ کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے جواز میں فتویٰ ہے۔ حضور وہ آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ چونکہ اس نے کسی سے سن رکھا ہوگا۔ فرمایا ہاں میں امام باقر اعلان کرتا ہوں اللہ کی عزت قسم، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، میں فرماتا ہوں وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے۔ دین ہمیں کہاں سے ملا؟ یا صحابہ سے ملا یا اہل بیت اطہار سے ملا۔ جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ہم کون ہوتے کرنے والے؟ ہم کون ہوتے کرنے والے؟ تاریخ تو بعد میں بنی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھنی ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، اے حجر اسود انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں تمہیں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے نہ میرا نقصان کر سکتا ہے، مگر میں فاروق اعظم تمہیں چومنے لگا ہوں، اس لیے نہیں تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں تجھے بادشاہ خدا چونتے ہیں، اس لیے نہیں تو اللہ کے گھر میں نسب ہے۔ اللہ کی قسم میں فقط تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ ارے وہ فاروق اعظم جو لب مصطفیٰ کا اتنا ادب کرے، جس پتھر پہ مصطفیٰ کے لب
کی قبر میں جانا ہے، وہ مصطفیٰ کے یار ہیں۔ جیسے پائنٹن پاک حسن و حسین علی فاطمہ، اسی طرح 4 یار بھی ہیں، اور 4 یاروں میں اگر مصطفیٰ کو ملا دیں، ادھر بھی 5 تن ہیں ادھر بھی 5 تن ہیں۔ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، آپ نے 2 تھیلیاں بھر کے امام حسن کو دے دی، 2 امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ کا بیٹا بول پڑا، ابا جان یہ کیا بات ہوئی؟ میں جنگ پہ گیا، میں خلیفہ وقت کا بیٹا، مجھے 1 تھیلی، ان دونوں بھائیوں کو 2 دو، مجھے بھی ان کے برابر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ متغیر ہوا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے؟ تو اتنی بات سوچنے سے پہلے مر گیا ہوتا، جانتا ہے کہ ان کی برابری کر رہا ہے۔ اگر ان کی برابری کرنا چاہتا ہے تو جا حسین جیسا نانا لا کے دکھا، جا حسین جیسا باپ لا کے دکھا، حسین جیسی ماں لا کے دکھا۔ جانتا ہے تیرے باپ کے سر پر جو بال ہیں یہ بھی حسین کے نانا کے تھے۔ یہ کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بچپن میں ایک بار امام حسین علیہ السلام کا جھگڑا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ، وہ بیٹا روتا ہوا گھر چلا گیا۔ امام حسین جلال میں آگے فرمایا تو میری برابری کرتا ہے غلام زادے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ کیونکہ عمر فاروق نے کبھی اپنا نام عمر نہیں لکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ عبد مصطفیٰ لکھتے۔ حسین نے بھی کبھی سن لیا ہوگا، اور میرے نانے کے غلام ہو کر میری برابری کرتے ہو غلام زادے؟ وہ بچے تھے، گھر گئے، ابا جان ہم حسین کے نانے کے غلام ہیں، حسین بھائی ایسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا حسین بھائی سے جھگڑا ہو گیا تھے تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فرمایا بیٹے تم نے غور سے سنا یہی کہا؟ کہا ہاں بابا یہی کہا۔ انگلی پکڑی علی کے دروازے پر، دروازہ کھٹکایا، امام حسین باہر آ گیا۔ دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ڈر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حسین بیٹے آپ نے یہ بات کہی، اب حسین کی رگوں میں خون ہو، علی شیر خدا کا، دودھ پیا ہو فاطمہ الزہرا کا، زبان چوسی ہو نان مصطفیٰ کی، زبان کٹ تو جائے گی، حسین اپنا بیان نہیں بدلے گا، یہ حسین ہے۔ کہاں؟ میں نے کہا ہے۔ فرمایا پھر سے کہو۔ کہا ہاں ہاں میں نے کہا ہے، تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، کہا حسین یہ لو کاغذ، اس پہ لکھو میں بھی تیرا غلام زادہ، میری آل بھی تیری غلام زادی۔ جب قبر میں جاؤں فرشتے پوچھیں عمر کیا لے کر آیا ہے، میں کہوں گا یہ دیکھو حسین کی غلامی کا پروانہ لے کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ دوستان محترم ان کی محبت ایسی تھی، کیوں؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ انہوں نے آقا حسین کے کندھوں پہ سواریاں کروائی ہیں، ان کے سامنے میرے آقا نے منبر چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا میرے آقا نے منبر چھوڑا، کہا میں نے امام بارگاہ میں حدیث نقل کی تھی، میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا، شہزادے آئے، میرے آقا نے منبر چھوڑ کے دونوں کو منبر پہ بٹھا لیا۔ زمانہ گزر گیا، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ وقت بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، منبر پہ تھے، دونوں شہزادے مسجد میں آئے، لڑکھڑا نہیں رہے تھے، اپنی ٹانگوں پہ چل رہے تھے، بڑے ہو چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر چھوڑ دیا، آگے گئے، دونوں شہزادوں کو پکڑا، لا کر منبر پر بٹھا دیا۔ کسی نے کہا عمر یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ آپ نے ان دونوں کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، آپ کا رنگ متغیر ہوا۔ فرمایا نادان مجھ سے پوچھتا ہے یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ارے حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر ہو، میرے مصطفیٰ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، پہلے تو بتا یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ارے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، انہوں نے ان کے لیے منبر چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ رب کائنات نے آج تک خطبے میں بیٹھنا واجب ہی کر دیا۔ آج بھی امام بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ بولیے نا، تھک جاتا ہے، تھکتا تھکتا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی عمر فاروق کی سنت ہے، جب درمیان میں آتا ہے امام کو بیٹھ جاؤ، حسنین کریمین کی محبت میں بیٹھ جاؤ، وہ آ چکے ہیں۔ آج بھی بیٹھنا لازم ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، رب کائنات نے قیامت تک لازم کر دیا۔ اور جب ایک بار ان کی محبت ایسی تھی، علی شیر خدا جب سیدہ کائنات کا رشتہ لینے کے لیے گئے گھر میں، میرے آقا والی تیرے پاس کیا ہے؟ اس کے آقا ایک زرہ، ایک گھوڑا، ایک تلوار۔ فرمایا زرہ اور تلوار اپنے پاس رکھو، نہ زرہ بیچ دو، تلوار اور گھوڑا رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ آپ صحابہ کرام میں گئے، فرمایا مبارک ہو،
مجھے آقا نے اپنی غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے، یہ زرہ بیچنی ہے، کون خریدے گا؟ سینہ عثمانی کا سر حسین کٹ گیا۔ اور یہاں پر میں روایت لے آ رہا ہوں، کہتے جی محبت حسین میں رونا شیعوں کا کام ہے۔ ارے تمہیں کیا خبر ہے؟ محبت حسین میں رونا شیعوں کا کام نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود غم حسین میں رویا کرتے تھے، اور جس لمحے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، میرے آقا خود میدان کربلا میں موجود تھے، حسین کی ڈھارس پر آ رہے تھے۔ حسین بیٹے دیکھ، آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین دیکھ، میری چشی زبان کی لاج رکھ لینا، آج میری بیٹی فاطمہ زہرا کی لوریوں کی لاج رکھ لینا، آج علی کی شجاعتوں کی لاج رکھ لینا۔ اور میرے آقا حسین نے رکھی، لاج رکھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جب سر انور کٹا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے مدینہ پاک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، فرماتی میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، ان کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، چہرہ گرد آلود تھا، چشمان مقدس نم تھی، آقا رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے حسین کو ذبح کر دیا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غم حسین میں رو رہے تھے، عرش بھی رو رہا تھا، مسجد اقصی کو سروج جس پتھر کو اٹھایا گیا نیچے سے خون بہتا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، کیوں نہ روتی؟ 6 گھنٹوں کے اندر حسین کا پورا گلشن اجڑ گیا۔ اور بدبخت وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ نمازیں پڑھنے والے یزیدی، ان کا ابھی بھی سانس ٹھنڈا نہیں ہوا، چلو تم نے شہید کر دیا اب بس کر دو۔ ان بدبختوں نے پھر سر جسموں سے جدا کیے، سر کاٹ دیے گئے، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اب بھی بس کر دو بدبختوں، کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ یزید کہتا ہم اپنے بدر والوں کا بدلہ ہم نے لے لیا۔ پھر ان بدبختوں نے جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے جسم کچل دیے گئے۔ چلو اب ہی بس کر دو، اب اور کیا کرنا ہے؟ ان بدبختوں نے پھر سروں کو نیزوں کے اندر سروں کو رکھا۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا 72 سر تھے، 72 نیزے تھے، مگر میں نے ایک سر ایسا بھی دیکھا کہ نیزے کی انی اسے چیر کر باہر نکل گئی۔ سر چھوٹا تھا، نیزے کی انی بڑی تھی، وہ سر حسین کے ننھے علی اصغر کا سر۔ دوستان محترم، یہ رات کربلا والوں پر آ گئی، خیمے جلا دیے گئے، خیمے جل گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ساری شہزادیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا، ساری شہزادیاں جمع ہو گئی، مگر حسین کی سکینہ کہیں کھو گئی۔ نہ جانے سکینہ کہاں چلی گئی، ادھر تلاش کر ادھر تلاش کر، مگر حسین کی جن سکینہ کہیں ملتی نہیں۔ تھک ہار کے بیٹھ گئے کہ شاید سکینہ کہیں خیموں میں جل کے مر گئی ہو۔ 6 سال کی بچی ہے، جب تلاش کر لیا کہیں نظر نہیں آئی، تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ رات کی چاندنی ہے، لاشیں میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہیں، کہیں بازو کٹے پڑے ہیں، کہیں گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ جسم جو کچل دیے گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ رو پڑی، کہتی حسین مجھے معاف کرنا، تیری امانت سکینہ مجھ سے کہیں کھو گئی، جانے کس حال میں ہو، معصوم بچی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ بیٹھی تھی کہ دور لاشیں پڑے تھے، ایک لاشا زمین سے تھوڑا ابھرا ہوا نظر آیا۔ حضرت بی بی زینب ڈر گئی، شاید کوئی جانور میرے بیٹوں کے لاشوں کو کھا رہا ہے۔ آپ نیزہ لے کر آگے بڑھی، قریب پہنچی تو چھٹک کے رک گئی۔ کوئی میٹھی میٹھی آہیں بھر کے رو رہا تھا۔ جو غور کیا تو حسین کی سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لگ کے رو رہی تھی، کہتی بابا سب کچھ اجڑ گیا، تیری بیٹی تو پھر بھی پیاسی رہی۔ بابا اٹھو، ڈر لگتا ہے، پردیس میں آج ہمارا پہرا دینے والا کوئی نہیں، میں کس کے سینے سے لگ کے سوں گی، مجھے لوریاں کون دے گا؟ معصوم بچی تھی، پکڑا سینے سے لگایا، خیموں تک لائیں۔ اور وہ رات آج کی شام حسین کی بیٹیوں پہ بڑی کڑی شام تھی۔
بڑی مشکل شام تھی. کل تک جن کے پہرا دینے کے لیے امام قاسم موجود، کہیں شہزادہ علی اکبر موجود، کہیں عباس علمدار موجود، جنہوں نے ساری کائنات کی شفاعت کرنی ہے، آج بڑے بیابان میں ان کا پہرا دینے والا کوئی نہیں، ان کا پرسہ دینے والا کوئی نہیں، ان کے بچوں کو رونے والا کوئی نہ تھا. سب بے وفا نکلے کوفی، سب بدل گئے. وہ حسین جو نانا کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے، ان کا بے گورو لشن کفن لاشا ننگی رات میں ننگا پڑا ہے، جسم کچل دیے گئے ہیں، وہ کفن بھی میسر نہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ساری شہزادیوں کو جمع کیا، فرمایا بیٹیوں کل کا دن اس سے بھی کٹھن آنے والا ہے. حسین کامیاب ہوا، کل سے زینب کا امتحان شروع ہونے والا ہے. تم یوں کرو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لو کہ کل قسم ہو. مجھے حسین نے خبر دی ہے ہمیں قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا جانے والا ہے، ابھی نبی کی بیٹیوں کو تماشا بنایا جائے گا. وہ رات بڑی کٹھن تھی. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی کیا ہوا آج میرا بھائی حسین نہ رہا؟ میں نے بھی اسی فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، آج پہرا میں خود ہوگی. شہزادیاں لیٹ گئی. لیٹنا کیا تھا، یہ بڑی مشکل رات جن کا سب گزر جائے کہاں نیند آتی ہے. ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے ہم رو رو کے برا حال کر لیتے ہیں، اور جن کا پورا گلشن اجڑ گیا ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. دوستان محترم، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ گئی. دور گھڑ سوار اہل بیت اطہار کے خیموں کے گردا گرد چکر لگا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے گھوڑا قریب لاتا جا رہا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نظر پڑی، تڑپ گئی، کہتی مولا تیرے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہماری عزت کی رکھوالی کرنا. میں عورت ذات، میرا مرد ذات سے کیا مقابلہ؟ پھر میں تو اپنے بچے بھی قربان کر چکی، بھائی قربان کر چکی، اب پردیس میں کسی مرد ذات سے کیا لڑوں گی؟ وہ گھوڑے والا آہستہ آہستہ گھوڑا قریب کرتا جا رہا ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، کہا گھوڑے والے ادھر ہی رک جا، خبردار آگے نہ آنا، تجھے معلوم نہیں آگے نبی کی پردے دار بیٹیاں بیٹھی ہیں. واپس پلٹ جا، میرا وعدہ رہا، میرا نانا جو جامع کوثر مجھے دیکھا میں حشر کو تجھے دے دوں، آج کے بدلے تجھے نانا سے بخشش کی خیرات لے کے دوں گی. واپس پلٹ جا. وہ گھوڑے والا اور قریب ہوا. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، رک جا. اس نے چہرے سے نقاب اتار دیا، کہا بیٹی زینب میں کوئی غیر نہیں، تیرے بابا علی کی روح مجسم چل کے آئی. آج میں اپنی بیٹیوں کے پہروں کے لیے خود نجف اشرف سے چل کے آیا ہوں. دوستان محترم، میں نے جب یہ روایت پڑھی، اب مجھے بتائے جہاں علی موجود ہو، جہاں سارا میرے مصطفیٰ موجود ہو، کسی کی جرت ہے علی کی بیٹی کی سر سے چادر اتار سکے؟ ہو نہیں سکتا. اللہ کی قسم اگر کسی نبی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر جاتی، قیامت تک پھر رات رہتی، زمانے میں دن نہ چڑھتا. کس کی کیسے چادر اترے؟ ارے اس کی ماں کے سر سے چادر اتر جائے سورج منہ نہ نکالے. ارے جہاں اسرائیل جیسے فرشتے جن کی ماں کی اجازت کے بغیر تحریر پار نہ کر سکے، ان کی بیٹیوں کے سر سے کوئی چادر کیسے؟ دوستان محترم، رات گزر گئی، صبح ہوئی. اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. امام زین العابدین کے گلے میں زنجیریں ڈال دی گئی. اور پھر یہ قافلہ کوفہ سے یہاں کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچا. کوفہ کربلا کے قریب ہے. جب یہ قافلہ شام کو صبح جب نکلا تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب لاشوں کو بے گرو کفن دیکھا، انہوں نے جو جس نیزے پہ سر حسین تھا اسے آگے کر لیا، اور کچھ مختلف گروہوں میں سر بانٹ دیے گئے. 600 میل کا فاصلہ ہے کربلا سے دمشق تک، اور یہ مین سڑکوں سے نہیں آئے،
اندر اندر سے شارٹ کٹ رستے اور لمبے ہو گئے. 40 دن پتہ نہیں کتنے رستے میں شہر اس قافلے نے کراس کیے. سر حسین کا آگے نیزہ پیچھے نیزے، شہزادیوں کو کجاووں پہ بٹھا دیا گیا، امام زین العابدین کو باندھ دیا گیا. جب یہ قافلہ چلا تو حسین کی ننھی مجھے ادھر ہی چھوڑ دو، مجھے اپنے بابا کے پاس رہنا ہے. کسی یزیدی بدبخت نے معصوم بچی بار بار روتی تھی جھٹکا دیا، حضرت ننھی سکینہ اونٹ کے کجاوے سے نیچے گر گئی. پھر یہ قافلہ یہاں سے جو چلا، رستے میں جو سب سے پہلے یہاں سے نکل کر یہ کوفہ پہنچا، شام کا وقت ہوا. ابن زیاد نے کہا ان کو رات کو شہر میں داخل کرو، دن کو نہ لے کے آنا، کہیں بغاوت ہی نہ ہو جائے. چونکہ فاصلہ تھوڑا تھا، لوگوں کو خبر ہو چکی تھی. جب شام کا وقت ہوا، دور جنگل میں شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا. مغرب کے اندھیرے کے بعد ایک عورت آئی، اس نے چنگیر میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، کوئی تھوڑا سا سالن اور کچھ پانی لے کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئی. کہتی بی بی میں یہ مسافروں کے لیے، قیدیوں کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں. اب بی بی کون ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کوئی قیدی ہے، مسافر ہے، میں نے کہا وہ صدقہ پیش کر دو، یہ صدقہ لے کر آئی ہوں. حضرت بی بی زینب رو پڑی، کہا بی بی مجھے معلوم نہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں مگر صدقہ نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے، واپس لے جا. کیا زمانہ آ گیا، نبی کی بیٹیوں کو جنہوں نے ساری کائنات کے صدقے اتارنے ہو انہیں صدقہ دیا جا رہا ہے. ابن زیاد بدبخت نے امام علی مقام امام حسین کے سر نور کے ساتھ گستاخی کی، اونٹوں پہ چھڑی ماری. ایک صحابی رسول موجود تھا، بدبخت ابن زیاد ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، اپنے لبوں پہ مصطفیٰ کے لب لگتے دیکھے ہیں. اس بدبخت نے پھر اور سختی کے ساتھ اس قافلے کو آگے روانہ کیا، امام زین العابدین کو زنجیریں ڈال کر. پھر یہ شہروں سے ہوتا منزلوں پہ منزلیں مارتا قافلہ چل پڑا. ایک صحرا رستے میں آیا، جب رستے میں صحرا آ گیا تو یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہاں خیمے لگا لو تاکہ دور کسی بستی سے پانی لایا جا سکے. یزیدی لشکر خود خیموں میں چلے گئے اور میرے آقا کی پردے دار بیٹیاں ننگے آسمان کے نیچے کڑکتی دھوپ میں ریت پہ بیٹھ گئی. ان بدبختوں نے اپنی پیاس کے لیے نبی کی بیٹیوں کو ریت پہ بچھا دیا. سخت گرمی ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ، شدید گرمی ہے، 6 سال کی عمر، دور ایک جھاڑی تھی، انہوں نے آنکھ بچائی، تھوڑا سا سایہ تھا، اس کے نیچے جا کے ریت کا سہارا بنایا. کئی دنوں کی تھکاوٹ اور ادھر ہی سو گئی، آنکھ لگ گئی. قافلے والوں کو پانی مل گیا، عصر کا وقت ہوا، پانی لے کے جب چل پڑے، ابھی بہت دور نہیں گیا تھے، وہ جس نیزے کے اوپر سر حسین تھا وہ نیزہ زمین پر گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی، نیزہ نہیں ہلتا. امام زین العابدین کی بارگاہ میں امام یہ سر حسین کا نیزہ آگے جانے سے انکاری ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے کا، ٹھہر دو، قافلہ روک دو. پیچھے پلٹے کا، مجھے میری پھپھو زینب کے پاس لے جاؤ. حضرت بی بی زینب کے پاس عرض کرتے پھپھو ذرا کجاووں میں حسین کے شہزادوں کو گنے، حسین کی شہزادیوں کی ذرا گنتی کریں، ایسا لگتا ہے حسین کی کوئی شہزادی یا شہزادہ بچھڑ گیا ہے، بابا نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہے. حضرت بی بی زینب واپس تشریف لائی. یا جب سارے شہزادوں کے نام لیے، جب یا سکینہ کا نام آیا تو آواز نہیں آئی، کوہرام مچ گیا. خیال کیا جہاں پڑاؤ کیا تھا شاید بچی ادھر رہ گئی ہو. پھر قافلہ رکا، واپس پلٹے، رات ہو چکی تھی. جب وہاں پہنچے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا دیکھا؟ ایک پردہ پوش خاتون ہے اور اس نے حضرت سکینہ کو اپنی گود میں بچھا رکھا ہے. اس کی بلائیں لیتی ہیں، اس کے بوسے لیتی ہیں، ساتھ پوچھتی ہیں بیٹی پھر سنا تیرے بابا کو کیسے ذبح کیا؟ وہ اپنی معصوم اداؤں میں میرے بھائیوں کو ایسے قتل کیا، میرے بابا کو ایسے قتل کیا، ایسے شہید کیا. وہ اپنی داستان سنا رہی ہیں. یہ پردہ پوش خاتون رو رہی ہیں، ساتھ حضرت سکینہ کو پیار کر رہی ہیں. حضرت بی بی زینب پہنچ گئی، دیکھا کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، بھرے پردیس میں اگر تو نہ آتی
ہماری بچی کو جانور کھا جاتے. بی بی ادھر تو کوئی بستی بھی نظر نہیں آتی, تو کون ہے؟ اپنا نام تو بتا. اس پردہ پوش کا تو نے نقاب نیچے اتارا, کہا بیٹی مجھے پہچانتی نہیں, تیری ماں فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہوں. مجھ سے حسین کی بیٹی سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہ گیا, حسین کی روح کا تڑپنا دیکھا نہ گیا. مجھے روح مجسم بن کے مجھے مدینہ سے حسین کی بیٹی کی رکھوالی کے لیے آنا پڑا. بی بی سکینہ کو ساتھ لیا, پھر یہ قافلہ چلا, حلب کے شہر پہنچا. رستے میں ایک شہر آتا حلب, اس سے ہوتا ہوا جب بازار سے گزرا, سر حسین نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قاری قرآن سر کٹا کر بھی قرآن کی تلاوت ہے. جب حلب کے شہر سے گزرا, ایک بہت بڑا عیسائی پادری تھا, وہ اپنے گرجے میں بیٹھا اپنی عبادت میں مگن. اس کے کانوں میں آواز پڑی, اتنے درد بھرا قرآن پڑھتا ہے. باغ کے باہر نکلا, اس نے دیکھا تو مبہوت رہ گیا. اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا, اس نے کہا شاید کربلا کا واقعہ وبا ہو گیا. اس نے جا کے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, یہ سر کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حسین بن علی کا سر ہے. اس نے کہا بدبختو, نبی کے کلمہ پڑھنے والوں بے وفائی کر دی. وہ یزیدی لشکر کا جو سالار تھا اس کے پاس پہنچا, کہنے لگا کہ ایک رات کے لیے یہ سر حسین کا مجھے مل سکتا ہے؟ اگر تم چاہو تو ایک رات میرے پاس پڑاؤ کر لو, تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا, رہائش بھی دوں گا. ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. وہ دنیا کے کتے پلید 10,000 درہم میں انہوں نے سودا طے کر لیا. اس پادری نے 10,000 درہم دیے اور سر حسین لے لیا. اس نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا, کہتا میرے گھر جلدی پیغام بھیج دو, میرے گھر کو خوشبو امبر گلاب سے دھو دو. کا خبردار کوئی مرد ذات گھر میں نہ رہے, گھر خالی کر دو کہ آج نبی کی بیٹیاں میری مہمان بنے. اس نے اپنے گھر کو سجا دیا اور سر حسین کا نیزہ لیا. اس نے نیزے سے سر اتارا, جو ہی سر اترا تازہ خون بہ رہا تھا. حسین کے سر انور سے تازہ خون بہتا ہے. اس نے یوں اپنی جھولی میں ڈالا ادب کے لیے اور اپنے گھر چل پڑا. جب گھر داخل ہوا, اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی, کہتی یا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کیا تو نے؟ ارے اگر گوشت ہی لے کے آنا تھا کپڑا لے کے ہوتے. یہ سارا خون بہ رہا ہے, ایسے تھوڑا گوشت لاتے ہیں. اس نے کہا بیوی میں گوشت نہیں لایا, میری گود میں سر حسین ہے. یہ اس قاری قرآن کا سر لے کے آیا ہوں جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے. یہ نبی کے بیٹے کا سر ہے. اس نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیغام بھیجا, کہتا اپنی بیوی سے جاؤ میرا پیغام دے دو کہ اے شہزادیوں میں مسلمان نہیں ہوں, تمہارے نانا کا کلمہ گو نہیں, میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں, عیسائی ہوں, مگر میرے گھر میں تمہیں پناہ ہے. اس نے پناہ دے دی. سر حسین لیا, اسے دھویا, کنگھی کی خوشبو لگائی, سامنے رکھ کے بیٹھا رہا. ادھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دعا اٹھتی ہے, مولا یہ عیسائی ہے, اس نے تیرے نبی کی بیٹیوں کو پناہ دی ہے, اسے میرے نانوں کے دین میں پناہ دے دے. وہ ساری رات سر حسین کو تکتا رہا, نور کی برسات ہوتی رہی. ادھر صبح کا سورج نکلا, ادھر وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے صبح کہا میں بھی اپنی بیبیوں کو ساتھ لے کر لشکر حسین کے ساتھ چلتا ہوں. یہ قافلہ منزلوں پہ منزلیں مارتا مارتا جب دمشق میں پہنچا, پورے شہر کو سجایا گیا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قیامت حسین کے اہل بیت کے ساتھ بیت گئی ہے. لوگوں کو یہی بتایا گیا باغی تھے, بغاوت کی, ان کے سر قلم کر دیے گئے, انہیں قیدی بنا کے لایا جا رہا. لوگ چھتوں پہ چڑھے تھے, نبی کی بیٹیاں سمٹی سمٹاتی کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے. وہ جو 7 بیویاں تھیں حضرت بھر کی, اور یہ جو رستے میں پادری کی بیویاں مسلمان ہوئیں, انہوں نے شہزادیوں کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے. یزید بدبخت نے اہل بیت کی شہزادی سے ملنے سے انکار کر دیا. کہنے لگا انہیں ایسا کرو دمشق کے بڑے چوک میں بٹھا دو تاکہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں. وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں ان شہزادی کو بٹھایا گیا.
لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی شہزادیوں کو لے کر سمٹ کے بیٹھ گئی کہ بس وقت اب اپنے دربار میں حاضری کا کل بلائے گا۔ جب بیٹھ گئی ایک بوڑھی پردہ پوش خاتون، وہ اپنی نوکروں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ یہ کھجوریں، یہ پانی اور یہ کچھ چادریں ان قیدیوں کو دے دو۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا بی بی کہیں صدقہ تو نہیں بھیجا؟ صدقہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی صدقہ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے واقعہ ہو چکا تھا۔ کیا قیدی سمجھ کے صدقہ لے کے آئی؟ کہا نہیں بی بی صدقہ لے کے نہیں آئی۔ کہا پھر اتنے بڑے پردیس میں ہمارا حال تو کسی نے نہیں پوچھا، تو کون ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہم یزید کے مجرم ہیں، اس کے قیدی ہیں، تیرے بچے ذبح کر دے گا، تمہیں تکلیف دے گا، تمہیں پانی پلا رہی ہے، چادریں تیری، جانتی ہو کتنا بڑا جرم تم نے کیا؟ اس کا بی بی میں تمہیں نہیں جانتی۔ کہا جب جانتی نہیں ہو میری خاطر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول رہی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی مجھے نہیں خبر تو کون ہے، مجھے تو اتنا یاد ہے میں مدینہ کی رہنے والی ہوں، میرا باپ یہودی تھا، میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں، ایک زمانہ تھا میں مدینہ میں بستی تھی، میری نوجوانی تھی، میرے باپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر مجھے بھی دولت ایمان مل گئی، میں کئی سال فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکرانی رہی، میں نے ان کے برتن مانجے، کپڑے دھوئے، ان کے بچوں کو لوریاں دیتی رہی۔ پھر میری شادی میرے والدہ نے دمشق میں طے کر دی۔ میری مالکن فاطمہ الزہرا سے میں نے پوچھا مالکن میں دمشق جا رہی ہوں، جانے پلٹ کے ملاقات ہو نہ ہو لمبا سفر ہے، میں نے آپ کی نوکری کی ہے، مجھے اس نوکری کے سلے میں کچھ عطا کر دیں، میں آپ کا دیش چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں خبر، میری مالکن فاطمہ الزہرا نے مجھے ایک ہی وصیت کی تھی کہ دیکھ دمشق کے بازاروں میں کبھی قیدی آ جائے ان سے بھلائی کرنا، کبھی قیدی آ جائے انہیں پانی پلانا، کبھی قیدی آ جائے ان سے نیکی کرنا۔ بی بی مجھے نہیں خبر، میں تو ہر روز تکتی تھی قیدی نہیں آئے، آج قیدی آ گئے، میں نے جو نیکی کی اپنی مالکن کا حکم مانا، ان کی وصیت پہ عمل ہوا، میری بات آج پوری ہو گئی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ رو پڑی، اندر ہی اندر تڑپ گئی۔ اچھا بی بی مانگ، اس نیکی کا صلہ کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا بی بی تو کیا دے سکتی ہے، تیرا تو اپنا گلشن اجڑ گیا، تیرے بچوں کے سر دیزوں پر ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، غریب الوطنی ہے، تو کیا دے گی؟ نہ دے، ہماری حالت نہ دے، ہماری پیاسی زبان نہ دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ اس بی بی نے کہا اچھا پھر میری ایک ہی حاجت ہے، میرے لیے دعا کر دے بی بی۔ جب میں فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، میں نے انہیں لوریاں دی ہیں۔ اس کی ایک بیٹی زینب بھی تھی جو مجھے ماں کہتی تھی، وہ چھوٹے تھے، میں پچھڑ کے آ گئی، مجھے خبر ملی کہ حسن کو کسی نے شہید کر دیا ہے زہر دے کر۔ بی بی میرے لیے ایک دعا کر دے، میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی زینب کو دیکھ لوں، اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ کہا بی بی جا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ کہتی پھر بتا میرا حسین کہاں ہے؟ مایا وہ نیزے پہ غور سے دیکھ، وہ سر تیرے حسین کا ہے، چہرے سے نقاب اتارا، کہا غور سے دیکھ یہ قیدی تیری وہی زینب۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہتی مولا مجھے کیا خبر تھی، میں جن قیدیوں کا انتظار کرتی رہی وہ میرے اپنے اعلان ہو گئے، میری وفاؤں کا یہ صلہ مجھے ملا کہ جن کے انتظار میں عمر بھر رہی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور سیدہ زینب کے قدموں میں سر رکھا اور وہی جان دے دی۔ حسین کے شہیدوں میں ایک اور شہید کا اضافہ ہوا۔ دوستان محترم، جب یہ لوگ صبح دربارے دمشق میں کو پیش کیا گیا، یزید بدبخت نشے میں دھت ہے، کہتا مجھے سب کا تعارف کرو۔ پہلے تو اس بدبخت نے یہ گستاخی کی، کہتا حسین کی بہنوں کو لے کے آؤ، یہ تم کنیزیں کہاں سے لے کے آئے، نوز باللہ لوڑیاں کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ انہوں نے کہا بدبخت یہی حسین کی شہزادیاں ہیں، یہی حسین کی شہزادیاں ہیں۔ اپنی زبان سنبھال کے بات کر۔ ایک بوڑھی عورت تھی،
جس کی کمر ٹیڑھی تھی، سے کہا اے بدبخت لعین اپنی زبان سنبھال کے بات کر، یہ کائنات کی شہزادیاں ہیں۔ کہتا میرے ساتھ ساتھ بات کرو، ادھر ادھر، یہ کون ہے یہ کون ہے؟ یزید کے دربار میں ایک چھوٹی معصوم بچی ہے حسین کی سکینہ، اس نے اپنے چہرے کو یوں چھپا رکھا ہے۔ کہتا یہ بچی کون ہے؟ یہ چہرے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی؟ ہاتھ پیچھے کر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا۔ امام زین العابدین بولے بدبخت یہ حسین کی سکینہ ہے، یہ مر تو سکتی ہے مگر غیر محرم کی نظر اپنے چہرے پہ نہیں پڑنے دے۔ اس نے کہا بچی چہرے سے پیچھے ہاتھ کر، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بدبخت تجھ جیسے لعین سے چہرہ چھپا ہی اچھا ہے۔ کہتا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بولتی کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا بولتی کیوں نہیں، بات کرو۔ پھر امام زین العابدین بولے، فرمایا بدبخت یہ بول نہیں سکتی، اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے، اس کی کوئی رسی ڈھیلی کرے تو یہ بات کرے۔ اس نے اپنے فوجی سے کہا اس کی رسی ڈھیلی کرو۔ حضرت بی بی سکینہ بھاگ کے اپنی پھپھو کے قدموں میں چلی گئی۔ پھر امام زین العابدین بولے خبردار اس کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، یہ حسین کی سکینہ ہے، یہ مر جائے گی، غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگنے دے گی۔ پھر امام زین العابدین نے رسی ڈھیلی کی، ان کے ہاتھ کھولے گئے۔ پھر کہتا دیکھ ہمارا دربار بچی تیرے باپ کو بڑا سمجھایا تھا، ہماری بیعت کر لے، دیکھ ہماری شان و شوکت۔ حضرت بی بی سکینہ فرماتی ہاں لعین میں تیری شان و شوکت دیکھ رہی ہوں، تو انتظار کر، کل حشر میں میرے نانا کا دربار بھی لگنے والا ہے۔ ہم یہاں تیرے ساتھ بات نہیں کرتے، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر تیرے ساتھ بات ہم ادھر کریں گے جب ہمارے نانا کا دربار لگے گا، اس دن پھر تو ہماری شان بھی دیکھنا، ہماری شان و شوکت بھی دیکھنا۔ کہتا میں حسین کی وہ جو بہن زینب ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہی بوڑھی خاتون بولے کہا بدبخت لعین اپنی زبان سنبھال کے بات کر، تجھے معلوم نہیں زینب کون ہے؟ فاطمہ الزہرا کی لاڈلی ہے، ادب سے نام لے۔ کہتا یہ بوڑھی کون ہے؟ بار بار بولتی ہے، اس کا سر قلم کرو۔ اس نے کہا ٹھہر، میرا سر قلم کرنے سے پہلے وہ جو یزید کے فوجی تھے نا پیچھے پہرا دینے والے، 500 حبشی لوگ تھے، انہوں نے یوں ایک بندہ آگے بڑھا کہتی ٹھہرو، مجھے مارنا چاہتے ہو، جانتے میں تمہاری بہن ہوں، میں حبشہ کی رہنے والی ہوں، تمہاری نسل سے مجھے مارو گے یزید کے پیچھے لگ کر؟ اس زمانے میں حیا تھی، منہ بولی بہنوں کی بھی حیا تھی۔ پھر وہ تو حبشہ کی رہنے والی تھی، وہ خاتون فدہ جس کا نام تھا۔ جب اس نے یہ بات کی 500 تلواریں ہوا میں لہرا گئی، کہا خبردار یہ ہماری بہن، اس پہ ہاتھ کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے مدینہ طرف منہ کیا، رو پڑی، کہتی نانا دیکھ آج ایک حبشہ کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں ہوا میں لہرا گئی، تیری بیٹیاں کربلا سے چل کر دمشق تک پہنچی، قیدی پڑی ہیں، مگر کسی کلمہ وہ کی تلوار باہر نہیں آئی۔ دوستان محترم، پھر یہ قافلہ قید کر دیا گیا، یزید کی قید میں رہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں خطاب کیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کی داڑھی نکلی، لوگ رو پڑے کہ بدبخت نہیں، تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس نے دیکھا بغاوت بڑھ جائے گی، کہ ایسا نہ ہو میرا تخت ہی لوٹ دیا جائے۔ اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہنے لگا دیکھو زین العابدین تمہیں زاد راہ بھی دیتا ہوں، تم اپنا قافلہ لے کر مدینہ واپس پلٹ جاؤ، کہ بدبخت میں تیری دولت پہ لعنت بھیجتا ہوں، بس ہماری چند چیزیں ہیں وہ تیرے فوجیوں نے لوٹ لی ہیں، وہ واپس کر دو۔ یزید کہتا لوٹا ہوا مال کبھی واپس نہیں ہوتا۔ فرمایا میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی 2 چادریں ہیں اور ایک گلو بند ہے، وہ 3 چیزیں ہماری ماں کی نشانیاں، اگر وہ دے دو ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ وہ چادریں واپس دی گئیں۔ پھر امام زین العابدین کے ساتھ نعمان بن بشیر ہوئے، رسول رکھنے والا شخص کا، ان کے ساتھ یہ قافلہ وہاں سے چلا۔ پہلے یہ کربلا پہنچے اور ان شہداء کے مزارات پہ حاضری دی، پھر یہ قافلہ منزلیں مارتا مارتا مدینہ پہنچ گیا۔ اب جب مدینہ کے قریب پہنچے قدم رک گئے، ہمت نہیں، طاقت نہیں ہے، کیسے داخل ہو مدینہ میں؟ کل گئے تھے تو زمانے کے تاجدار تھے، آج آئے ہیں لٹے پٹے قافلے۔
کسی شخص نے جا کے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ کربلا کے لٹے پٹے لوگ واپس بدل آئے. کہتے لوگ ایسے روتے ہوئے باہر نکلا جیسے زمانے میں قیامت آ گئی. ہر کوئی روتا ہوا چھتوں پہ چڑھ گیا کیونکہ لوگوں کو پہلے خبر ہو چکی تھی. راوی لکھتا میں نے دیکھا ایک شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دامن تھام کے آہوزاری کرتی تھی. پپو تو نے کہا تھا میرے علی اکبر بھائی کو واپس لے کے آئے گے. علی اکبر نے وعدہ کیا تھا. پپو لاجواب ہے, جواب دے تو کیا دے. دوستان محترم وہ زینب سلام اللہ علیہ کہ جنہوں نے ضبط کے بندن میدان کربلا سے لے کر کوفہ دمشق تک باندھے رکھے, جب نانا کا قرب آیا تو پھر وہ بندن ٹوٹ گئے. نانا کے در دولت پہ پہنچے, امام زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ چیخ کر نانے کی قبر انور سے لپٹ گئے اور حضرت بی بی زینب رو کے نانا کی بارگاہ میں کہتی نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے اچھا نہیں کیا. آؤٹ دیکھ نانا تیرا دین تو بچ گیا مگر زینب کا گھر اجڑ گیا. مگر دیکھ میں سب کچھ دے آئی ہوں, تیرا دین بچا کے لے آئی ہوں. نانا میں نے سب کچھ قربان کر دیا مگر تیرے دین پہ آنچ نہیں آئی. کہتے کہ ان کے رونے میں اتنا درد تھا یوں لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ جائے گا. پھر دروازہ بند کر دیا گیا. کیا خبر بی بی فاطمہ الزہرا بھی اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے آئی ہوگی. بیٹی آجا تجھے سینے سے لگا کے تیرا درد کم کروں. پھر امام زین العابدین زندگی بھر روتے رہے, دن بھر روزہ رکھتے روتے رہتے. کسی نے کہا ماں آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں, کبھی بات بھی کیا کریں. فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا, اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی, وہ اندھا ہو گیا تھا. اس کا یوسف تو مل گیا, میرے کتنے یوسف بچھڑ گئے, میرا تو کوئی ملنے والا بھی نہیں. دوستان محترم کس کس درد کی بات کریں. واقع کربلا ایک ایسی داستان دکھ ہے کہ جس کو جتنی بار بھی یاد کرو گے اتنی بار ہی کلیجہ کٹ جائے گا. مگر جس کے اندر ایمان ہے, جس کے اندر محبت اہل بیت ہے, اللہ کی عزت کی قسم, جس نے حسین کی محبت میں دو آنسو بہا دیے اس نے جنت کا سودا کر لیا. آئیے آقا حسین نے جو قربانی دی وہ امن کے لیے تھی, محبت کے لیے تھی, امت کو جوڑنے کے لیے تھی. ہم اسی پیغام کو پھر زندہ کریں اور آقا حسین کی قربانی کو, آقا حسین کی اتنی بڑی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں سارا کچھ قربان کیا, اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب ایک ہو کر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ, ارے مسئلہ کسی کا کوئی بھی ہو, عقیدہ کوئی بھی ہو, مگر حب اہل بیت اور حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہو جائیں. یہی پیغام تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی نے دیا اور دینا چاہتے ہیں. دوستان محترم آئیے ہم سب مل کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت پر ایک ہو جائیں. حسین تیری شہادت پہ ناز ہے سب کو, حسین تیری شہادت پر ناز ہے سب کو. کربلا میں تیرا عزم مات کھا نہ سکا, کیا جو تم نے فروزاں حریت کا چراغ, کوئی یزید اسے آج تک بجھا نہ سکا. دوستان محترم یزید مردہ ہے, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے اور قیامت تک حسین زندہ رہے گا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. سردار نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. وما علینا الا البلاغ. ذرا خرید لی. جب جانے لگے فرمایا علی شادی کا تحفہ نہیں لوگے, یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ رکھ لو. یار ان کی محبت ایسی تھی, وہ تو ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے تھے.
آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی اللہ کی عزت کی قسم وہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا تھا. کیوں؟ یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے. کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، حدیث پاک ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اگر پہچان کرنی ہوتی مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم نے کھٹالی بنا رکھی تھی، طریقہ بنا رکھا تھا. کیا؟ کہ ہم علی کا نام لیتے، جو علی کا نام سن کے جھوم جاتا ہم جان لیتے یہ مومن ہے، جو علی کا نام سن کے بھاگ جاتا ہم جان لیتے یہ منافق ہے. اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں ان علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کی. اور اس حدیث پاک کو امام بہقی نے نقل کیا، امام دیلمی نے نقل کیا، امام بہقی نے کیا شعب الایمان کے اندر، امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، امام دیلمی نے نقل کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطرت والانصار والعرب، جو میری اہل بیت کے حق کو نہ پہچانے، اہل عرب کے حق کو نہ پہچانے، انصار کے حق کو نہ پہچانے، فہوا لإحدى ثلاث، وہ تین میں سے کوئی ایک چیز اس میں پائی جائے گی. جو اہل بیت سے بغض رکھے انہیں نہ پہچانے، انصار کو نہ پہچانے، عرب والوں سے بغض رکھے، تین میں سے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہوگی، اما منافق، یا تو وہ منافق ہوگا. کیونکہ منافق کے سوا علی سے بغض کو نہیں رکھ سکتا. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. کیا بات ہے؟ علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انحراف کو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. ارے جو علی سے بغض رکھا وہ منافق، یا فرمایا وہ منافق ہوگا. وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، یا وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا. یہ میرے مصطفیٰ کا بیان ہے. جو میری اہل بیت اور علی سے بغض رکھے یا وہ منافق ہوگا یا وہ زنا سے پیدا ہوا. حلال نہیں، علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور پھر فرمایا وَإِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ، یا اس کی ماں بغیر طہر کے حاملہ ہوئی ہوگی. حالت ناپاکی میں. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو علی سے بغض رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تلوار ہے. اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا، آقا نے فرمایا، امام دیلمی نے نقل کیا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارزق من ابغضنی وابغض اہل بیتی. اے اللہ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں مولا نے زیادہ رزق عطا فرما. حدیث کے لفظوں پہ غور کریں. اللہ مرزق، اللہ انہیں زیادہ رزق دے، زیادہ مال دے. من ابغضنی، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے، وابغض اہل بیتی، اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے مولا انہیں بہت زیادہ مال دے دے، انہیں دولت دے دے، عمارت دے دے. کیوں؟ کثرت المال والعیال، تاکہ ان کو مال کی بھی کثرت مل جائے، اولاد کی بھی کثرت مل جائے. کفاہم بذالک غیا ان یکثر مال فیطول حسابہم، تاکہ جب حساب کا وقت آئے مولا ان کا حساب لمبا ہو جائے، ان کا حساب لمبا کر دے، انہیں مال زیادہ دے، حساب لمبا کر، تاکہ حساب میں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے. جو بغض رکھے گی انہیں مال کی میں میرے آقا نے دعا کی، اور یقیناً اللہ انہیں دیتا بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت ان کا حساب بھی لمبا کرے گا. اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث کا میں نے بہت سارا ذخیرہ رکھا. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں. کبھی فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ مناظر دیکھے، ایک بار میرے آقا امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے تھے، آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کہ ہاں حسین کیا خوبصورت سواری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر یوں کہو کیا خوبصورت سوار ہے. ارے سواری کو نہ دیکھو، سوار کی بات کرو. اب صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے جنہوں نے اتنی محبت دیکھی وہ کبھی بغض رکھ سکتے تھے؟ ان میں کوئی دوری نہیں تھی. دوری بعد کی تاریخ میں ڈالی، بعد میں ڈلی. ان کے اپنے زمانے میں مجھے بتائیں
سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر والے ہیں؟ بولیے، جب امام حسن و حسین نے اور 11 اماموں نے صحابہ کرام کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی، ہم کون ہوتے ہیں؟ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ارے گھر والے بہتر جانتے ہیں کس سے محبت کرنی، کس سے بغض رکھنا ہے۔ جب گھر والوں نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے کرنے والے؟ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور پہلے اتحاد میں کوئی دوری نہ تھی، ان میں کوئی لڑائی نہ تھی، کوئی جھگڑا نہ تھا، وہ ایک دوسرے کو محبوب جانتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، ایک شخص دو شخصوں میں بندوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں آئے، علی شیر خدا تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی بھائی آپ ان دونوں میں فیصلہ فرما دیں۔ علی شیر خدا نے فیصلہ کر دیا۔ ان میں ایک منافق تھا، کہنے لگا میں علی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہے، میرا فیصلہ آپ کریں۔ سیدنا علی شیر خدا کی جب اس نے بات کو رد کیا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اس کا گریبان پکڑا، ہوا میں اس کو پھینکا، ایک تھپڑ سیدھ کیا، اسے زمین پہ گرا دیا، فرمایا بدبخت جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولا کا و مولا کل مؤمن، یہ تیرا بھی مولا ہے، یہ میرا بھی مولا ہے، جو اس کو مولا نہ مانے۔ کیوں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے من کنت مولا فھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو علی کے فیصلے کو نہ مانے عمر فاروق سے یہی حجت کیا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مصطفیٰ نے فرما دے کہ اس رسالت کا اجر اور کچھ نہیں ہے، فقط ایک ہے، میری قرابت سے محبت کرنا، اور یہ بھی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تاکہ تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہارا ایمان باقی رہے۔ دوستان محترم، میرے آقا نے تو قرابت کے ساتھ محبت مانگی تھی، اور ہم کلمہ پڑھنے والوں نے کیا دیا صلے میں؟ دوستان محترم، یہ گھڑیاں، یہ لمحے وہ ہیں، اگر کوئی مسافر ہو نا، مسافر اس پہ زکوٰۃ صدقہ لینا لازم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کا ایک جو مد ہے وہ مسافروں کے لیے بھی رکھا، یہ غریب الوطن اتنی بڑی چیز ہے، مگر حسین ابن علی وہ تو اتنا غریب الوطن ہوئے، کہاں مدینہ کہاں مکہ، سب کو چھوڑ کے کربلا سجایا، اور آج سارا دن میرے حسین کا ایک ایک پھول بارگاہ خدا میں قربان ہوتا چلا گیا، ایک ایک کر کے سارے گلشن کے جو پھول تھے، قاسم بھی گئے، اونو محمد بھی گئے، عباس بھی گئے، علی اکبر بھی گئے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر بھی اللہ کی نماز میں اللہ کے دین کی خاطر کٹا دیا۔ اور دوستان محترم، جس لمحے یہ سارا واقعہ ہوا، دوپہر کا وقت تھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہی شہید ہوئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آسمان نے اپنا جو سورج تھا اس نے اپنا منہ چھپا لیا، وہ چھپ گیا شرم سے کہ تم نے کیا کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ ظلم۔ اور ان بدبختوں کا بھی ظلم یہاں نہیں ٹھہرا، ان یزیدی کتوں نے، پھر کہہ رہا ہوں، وہ بدبخت لعین رب کائنات نے حسین کے لیے ایسے کلمہ گو رکھے، کیوں؟ کیونکہ گڑبڑ نظام ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب مقابلہ تھا نمرود سے تو پتا تھا ابراہیم حق ہے، نمرود باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، معلوم تھا موسیٰ علیہ السلام حق ہے، وہ باطل ہے۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو جہل تھا، معلوم تھا مصطفیٰ حق ہے، ابو جہل باطل ہے۔ مگر یہاں تو کلمہ پڑھنے والے دونوں طرف تھے، ادھر بھی اذانیں ہوئیں، ادھر بھی اذانیں ہوئیں، ادھر بھی نمازیں ہوئیں، ادھر بھی نمازیں ہوئیں، بس ایک ہی چیز تھی، حسین کا صبر۔ حسین کا صبر تھا جس نے یزید بدبخت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، اور پھر ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ اس لمحے حسین حق ہے، یزید باطل ہے۔
ان کا کلمہ، ان کی نمازیں فقط اقتدار کے لیے، دنیا کے لیے تھی۔ حسین کا سب کچھ اللہ